سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد آج پاکستان کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت جو ہے وہ کوئٹہ میں سر جوڑ کر بیٹھی تاکہ بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور کئی اہم وفاقی وزراء سمیت وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام جو تھے وہ اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر جو ہے پوری قوم اشکبار ہے۔ دہشت گردوں نے نہتے پاکستانیوں کو یرغمال بنا کر شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائی گئی۔ زرار کمپنی نے حکمت عملی سے 339 جانیں بچائیں۔ سیکورٹی فورسز نے 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ پاکستان ایسے حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج پاکستان کی قربانیوں سے ملک میں جو ہے دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لیکن سوال یہ کہ دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ کیسے سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والوں کے باعث سماج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے، اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے۔ عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو ہے جس کا اتنا زہریلا سیاسی ماحول ہے، اس میں حکومت اور اس کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کے پس منظر میں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے خلاف خصوصاً تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا ذمہ دار حکومت کی نالائقی کو قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے پس منظر میں اس محاذ پر شہباز حکومت کی تعریف تو ممکن ہی نہیں۔ بنیادی طور پہ اس کے خلاف اور قوم کو اعتماد میں لینے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ حکومت سب کو جوڑتی، وزراء جو تھے وفاقی حکومت کے وہ پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتے نظر آئے۔ اس لفظی گولہ باری کا جو آغاز ہے وہ حکومت کی طرف سے گزشتہ رات وزیر اطلاعات نے کیا، بجائے اس کے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرح وہ عوام کو حقائق سے آگاہ کرتے، انہوں نے پی ٹی آئی اور دہشت گردوں میں تعلق ثابت کرنے کی جو ہے کوشش شروع کر دی، جو یقیناً ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپریشن بلوچستان میں چل رہا تھا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ بہت بڑی ایک پیشہ ورانہ صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج کا۔ اس پہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، ایک تو انڈین میڈیا کی طرف سے، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر جنہوں نے پاکستان میں اس افسوسناک اندوناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو اس واقعے پر پہلے 48 گھنٹے بالکل خاموش تھے، انہوں نے بھی آج قومی اسمبلی میں دہشت گردوں سے زیادہ پی ٹی آئی کو مشق ستم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس واقعے پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی سوائے پی ٹی آئی کے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں نے فارم 47 کا تانا دیا جو خود ماشاء اللہ کی پیداوار، تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار، یہ تو بیان دینے سے ڈرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ دہشت گردوں کے خلاف انکاری ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ تو جناب پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر صاحب نے کہا کہ وزیر دفاع کے دماغ پر بلوچستان کی بجائے پی ٹی آئی سوار ہے۔ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں متحد ہیں اور ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، بلکہ یہ سوال کیا کہ جب نواز شریف صاحب نیشنل ایکشن پلان نیب بنا سکتے ہیں تو شہباز شریف اس کا جو ہے دوسرا پلان کیوں نہیں بنا سکتے، یعنی کہ پلان 2 کیوں نہیں دے سکتے؟ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ
होना चाहिए। हकीकत ये कि जी जाफर एक्सप्रेस पर मंगल को दहशतगर्दों के हमले ने बलूचिस्तान में रियासती जो अमलदारी की कमी को बड़ा बुरी तरह से बेनकाब किया। खुदा का शुक्र है कि ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि BLA के दहशतगर्दों ने जिस तरह सैकड़ों मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों से भरी ट्रेन को सुनसान इलाके में अगवा किया, लोगों को यरगमाल बनाया, उसने मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इससे जाहिर होता है कि जी हुकूमत की तरफ से इस मसले से निपटने के लिए अब तक जो हिकमत अमली अपनाई गई है वो मौसर नहीं है और जो इक़दाम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। हकीकत यही कि जी बलूचिस्तान में नक़्ल व हरकत की आज़ादी जो है वो महदूद हो रही है और दहशतगर्द जो हैं ट्रेनें अगवा करने के साथ साथ कभी शहराएँ आपको बंद करते हुए नज़र आते हैं, कभी मासूम अफराद को कत्ल करते हुए नज़र आते हैं। ये इंतहाई बहुत ही कहते हैं ना कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके लिए जहाँ मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से सख्त सवालात करें, वहीं हुकूमत को चाहिए कि वो कहते हैं ना खुद तनकीदी के अमल से गुजरे। फ़ौज अपना काम कर रही है, यानी कि दहशतगर्दों से वो लड़ रही है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें दीगर महाजों पर क्या कर रही हैं, बिल्कुल एक जायज़ सा सवाल है। यकीनन ये वक्त जो है हुकूमत से सख्त सवालात पूछने का है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मालिक बलोच साहब, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और सरबराह हैं ये नेशनल पार्टी के। आज के इजलास में शरीक थे डॉक्टर साहब आप, क्या रहा इजलास में, क्या जो है पैगाम लेके जा रहे हैं, उठे आप आज? देखिए ना, एक तो उनका अपना मीटिंग था हाई लेवल का, उसमें तो कोई भी नहीं था, शायद वजीर आला और गवर्नर साहब होंगे, बाकी हमें तमाम जितने बलूचिस्तान असेंबली के लोग थे उनको बुलाया। पहले जो है ना हमारे वजीर आला साहब ने बात की और फिर PM साहब ने बात की, फिर हर एक पार्लिमानी ग्रुप को 2-2, 3-3 मिनट दे दिया। उन लोगों ने बात की, फिर आर्मी चीफ ने बात की, तो हर एक की अपनी अपनी राय थी, लेकिन ये था कि जी ये 2-2, 3-3 मिनट तक बलूचिस्तान के इशू इस तरह सॉल्व नहीं होगा। आप लोग आए यहाँ 2-3 दिन तक बैठे और एक तमाम लोगों के साथ तफसीली डिस्कशंस कर लें और तफसीली जो है ना रिकमेंडेशन ले लें। तो आप ये हुआ था। अच्छा, आपको लगा कि रिवायती बयान से हटके, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या होता है डॉक्टर साहब, तो इसी तरह जो है वज़ीर आज़म आ जाते हैं, सारे बड़े अफसरान वज़रा आ जाते हैं और उसके बाद अच्छी बातें होती हैं, लेकिन फिर उसका फॉलो अप नहीं होता। तो इस मरतबा इस सानहे के बाद जाफर एक्सप्रेस के कुछ लगा कि मूड में कोई तब्दीली है और नताइज मुख्तलिफ होंगे माजी के मुकाबले में? मैं तो एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ ना, जब बहुत सी चीज़ें हैं हम तजवीज़ें हमने दे दी हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली होंगे नहीं होंगे ये तो फ्यूचर कोर्स बता देगा ना। और बाकी है कि हमारी तो बदकिस्मती है अजिया भाई, ये तो हमारे जो जितने मीडिया वाले भी हैं वो हमें बाकी वक्तों में नहीं पूछते। जब कोई बड़ी एक्सीडेंट होती है तब बात पाकिस्तान की मीडिया बलूचिस्तान की याद आती है उसको। हमें तो मीडिया वाला भी नहीं पूछते हैं, वो तो अपनी जगह पे वो भी नहीं पूछते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ और वाकई बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की याद उस वक्त आती है जब कोई सानहा हो जाते हो, फिर 1-2 मरतबा प्रोग्राम होते हैं, फिर हम अगले सानहे का इंतजार करते हैं। तो वाकई ये मेरे ख्याल में इज्तिमाई हमारी गलती है, कमज़ोरी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। तो मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि क्या टेक अवे कुछ डिफरेंट है इस मरतबा? लग रहा है आपको कि कोई जो है माजी में भी हम लोगों ने इस तरह की कहते हैं ना कितनी मरतबा मीटिंग इस तरह के इजलास देखे हैं, नतीजा लेकिन कुछ निकलता नहीं है? देखिए ना, मैंने अब की कि हमने तो जो मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी। मैंने उनको ये तजवीज़ दी कि जी एक तो ये है कि हम अपने गवर्नेंस के इशू को बेहतर करें। गवर्नमेंट में ये है कि यहाँ मेरिट कोई चीज़ नहीं है और करप्शन आम है और डेवलपमेंट रुक गया है। इनकी मौजूदगी में शायद जो है ना अवाम का जो हमसे दूरी है वो बढ़ रहा है। अच्छा, अवाम जो है ना, अवाम जो पार्लिमानी जो प्रो फेडरेशन पार्टियां हैं उनसे आस्ता आस्ता दूर हो रहा है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि हमारे रोड सारे बंद हैं, तो हमें जो है ना ये लापता अफराद के इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी हर एक ने अपनी अपनी राय दी, अब वो करेंगे नहीं करेंगे इट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, यू नो। तो हम तो ज्यादा अपनी तजावीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, एक क्योंकि आपका जो वसी तजर्बा है, आपकी कहते हैं सियासत की नफ्स पे तालिब इल्मी के ज़माने से आप हैं सियासत के अंदर,
تو اب لوگ شکایت ہی کریں کہ جی 2024 کے جو انتخابات ہوئے اس میں بلوچستان کے ساتھ بھی مبینہ طور پہ کافی زیادتی ہوئی، کیونکہ وہاں کی جو نمائندہ تنظیمیں تھیں وہ تمام کی تمام لگتا ہے کہ منظر سے ہٹ گئیں، اور بہت ہی کہتے ہیں نا ایسے لوگ کہ جن کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں تھے وہ لوگ جیت کر آ گئے. خود آپ جس سیٹ پر آ رہے تو لوگ ابھی تک حیرت میں کہ بھئی کون جیتا آپ کے مقابلے میں. تو یہ آپ کے خیال میں عنصر ہے کہ جس نے جو ایک ریڈیکل تھنکنگ تھی اس کو بڑھایا ہے اور جو ملیٹنسی اس میں اضافہ کیا، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ جی جو میانہ روی سے چل رہا ہے اس کی جگہ نہیں بن رہی، اور وہ لوگ جو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو نمائندہ لوگ نہیں ہیں. جی میرے خیال میں اس الیکشن نے کافی نقصان دیے ہے وفاق کو، اور جو یہاں ریئل فورسز تھے خاص طور پر نیشنلسٹ اور مذہبی جو پارٹیاں تھی خاص طور پر JUI، ان کو تو اتنوسا کوشش کی کہ ان کو کارنر کرے. مطلب یہ ہے کہ اب ہماری 10-12 سیٹیں آ رہی تھی، ہمیں 2-3 پہ چھوڑا، اختر جان کو 1 سیٹ پہ چھوڑا، محمود خان اچھجوی صاحب کو صرف ایک قومی اسمبلی پہ چھوڑا. اب میں قومی اسمبلی جیت گیا تھا اور مجھے ایک ایلین کے ذریعے جو ہے نا اس نے شکست دے دی جو ہمارے اس علاقے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن اور اس طرح کا کریں آپشن، تو بلوچستان میں جو بلوچ علاقے ہیں اس میں تو لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس طرح کے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس سے جو ہے نا ملیٹنسی کو تقویت ملے گی، ملیٹنسی بڑھے گی، کیونکہ اب ہمارے لوگ اب ورکر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس الیکشن کا میں حصہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ ہمیں بھی خوار کر رہے ہیں، خود بھی خوار ہو رہے ہیں، رسک ہے. تو یہ تمام چیزیں، اور نیشنل پارٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ نشانہ بھی رہی ہے دہشت گردوں کا، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک میانہ روی کی بات کی، آئین و قانون کے حساب سے بات کی. مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی، اور ٹھیک ہے کہ غم و غصہ ہے کہ لوگ بے گناہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا ایک جتنا جارحانہ پن کی ضرورت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے کائنیٹک آپریشن تو مرثے سے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ حل ہو سکے؟ ہم ہر وہ اس قسم کے جو عام آدمی ہے، غریب عوام ہے، جو بے گناہ، جو بھی بے گناہ انسان مارا جائے گا، ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم نے اس ایک واقعہ کی بھی مذمت کی ہے. لیکن بات جذبات کا نہیں ہے، بات عقل اور شعور کا ہے. گولی سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں نا اپنا اس میں غزہ میں کتنی بربادی ہوئی، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بات چیت کی ضرورت ہے. تو میں ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے آپ کچھ کر سکتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا اپنا ایک رائے ہماری، اچھا لگتا ہے یہ کہ کم از کم چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ بات چیت کے لیے بالکل تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جی بات چیت کے دروازے بند ہیں، ورنہ ہمیشہ جو رہا ہے اصول رہا ہے کہ جی آپ لڑائی بھی لڑتے ہیں لیکن بات چیت بھی کہیں نہ کہیں کرتے کہ نیوٹرلائز کر سکیں، فٹ سولجر کو واپسی کی راہ دیتے ہیں آپ، کچھ لوگوں کو جو آپ لا سکتے ہیں مین اسٹریم میں، اور ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں اس بات کی. جی نہیں، میں نے کوشش کی، میں بہت سے 60-70% کامیاب رہا. ہاں تو یہ کوششیں ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کا ایک اپروچ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب تو ملٹنٹ بھی مذاکرات نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہے. اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گیا ہے. مگر وہ جو ایک دعویٰ کیا تھا ہمارے جو ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہ جی SHO کی مار ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بیانیہ بھی بڑا اس نے نقصان اٹھایا، اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچا بھی ہے کہ سنجیدہ معاملات میں جو پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی بیان بازی مناسب نہیں ہے، جذباتی اپروچ جو ہے مناسب نہیں ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ابزرو کروں کہ ان کے پاس تو ایک بیانیہ ہے نا، ملٹنٹ کے پاس ایک آزادی کی بیانیہ ہے. یہاں پہ سرکار کے پاس کوئی کاؤنٹر بیانیہ نہیں ہے. یہ کوئی تک نہیں ہے کہ جی ایک SHO کی مار ہے. 20 سال سے لڑائی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا منسٹر صاحب کو، میرے خیال میں ہماری منسٹر صاحب بلوچستان کو جانتا بھی نہیں ہے.
ہم کہ اگر جانتا ہوتا اس کی جغرافیہ کو، اس کی جو ہے نا صورتحال کو، اس کی سیاسی ڈائنامکس کو، تو یہ بیان وہ نہیں دیتا. درست. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یقیناً آپ کے ساتھ جو ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ ادھار رہا، اس پر آ کر بڑی مہربانی کی ہمارے ساتھ. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر وہی سوال ہوگا کہ پاکستان آخر دہشت گردی کا مقابلہ کرے تو کیسے کرے. اس کا ایک دہشت گردی کا محاذ بلوچستان ہے، تو دوسرا محاذ جو ہے خیبر پختونخوا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کراچی میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو کسی اور شہر میں نظر آتا ہے. تو یہ پورا قومی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے لیے کیا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی آپ کو حکمت عملی بنانی کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کو معاف بھی نہیں کرنا، ان کو سزا بھی دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ آپ کو یہ راستہ بھی کھولنا ہے کہ کہیں پہ کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ممکن ہے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر افضل مروت صاحب، کے پی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے اس میں اہم مسئلے کے اوپر. پاکستان میں دہشت گردی کے دو محاذ ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں جو ہے تنگ نظر قوم پرست جو ہیں وہ ملوث ہیں، ایک طرح کی انسرجنسی جاری ہے، اور جبکہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ ذمہ دار ہے دہشت گردی کی. اور ظاہر ہے کہ ان دونوں جو صوبے ہیں یہاں پر جو دہشت گردوں کے یا عسکریت پسندوں کے اہداف بالکل مختلف ہیں، ان کے فلسفے میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے، اور اسی لیے جو بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان سے نمٹنے کے لیے جو ٹول کٹ ہوگی وہ بالکل جدا جدا ہوگی. یقیناً یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ بعض اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ تعاون بھی کرتے ہوں کسی نہ کسی سطح کے اوپر، لیکن ان کے کیونکہ ٹارگٹس مختلف ہیں تو ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی ان کے نزدیک مختلف ہونا چاہیے. ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ بلوچستان پہ بات کی، اس حصے میں ہم ذرا فوکس کریں گے خیبر پختونخوا پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شیر افضل مروت صاحب. خود ان کا تعلق جو ہے دہشت زدہ جو علاقہ ہے لکی مروت، اس کے آس پاس ہم نے دیکھا بہت دہشت گردی ہوئی ہے، تو اس سے ہے. ان سے پوچھیں گے کے پی کی صورتحال کیا ہے، اور آج انہوں نے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بڑے کچھ چند بنیادی نوعیت کے سوالات بھی اٹھائے ہیں. بہت بہت شکریہ مروت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ساری توجہ جو ہے بلوچستان پر ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ ہمیں خیبر پختونخوا کا احوال جو ہے وہ بیان کریں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، عام آدمی کے لیے شب و روز کیسے ہیں وہاں پر. بہت شکریہ عامر جا صاحب. خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ اس طرح ہیں کہ میرا ضلع لکی مروت جو ہے، میں مثال کے طور پہ وہ بالکل ایڈجسٹنٹ ہے میاں والی کے ساتھ، یعنی کہ پنجاب کے ساتھ، اور سی پیک روٹ ہمارے ساتھ ہی جاتا ہے. آپ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ایریاز پنجاب کی طرف نزدیک ہوں گے اتنے ہی سوچ یہ ہوتی ہیں کہ کم ہی شورش زدہ ہوں گے. اب میرے حلقے کی صورتحال کچھ یوں ہیں کہ 2 سال قبل، تقریباً 2 سال قبل یہ شورش شروع ہوئی، اور ابتدا میں بہت کم تھے یہ لوگ، 30 سے 40 لوگ تھے. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے فوجی دستے آ گئے، تقریباً 6 سے 7 ہزار، اور 40 لوگ تھے. 2 سالوں میں بہت ساری شہادتیں ہوئی، فوج کی، پولیس کی اور سیویلینز کی میرے حلقے میں، میرے ضلع میں. اور دہشت گرد بھی جو ہیں ملیٹنٹس وہ بھی مارے گئے، لیکن تناسب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی فورسز کا. اب میرے حلقے میں صورتحال یہ ہیں کہ شام کے بعد نہ پولیس پھر سکتی ہے نہ عام آدمی نکلتا ہے، اور یہ صورتحال ہیں گزشتہ تقریباً 1 سال سے. اور یہی صورتحال لگ بھگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، ٹانک میں ہے، وزیرستان میں ہے، ساؤتھ میں، نارتھ میں بھی ہیں، بنو میں بھی ہے، کرک. اب جدید شورش وہاں پہ شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب کوارٹ جو ہیں یہ اس کی طرف بھی بڑھی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چنار جو ہیں وہ تو جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چنار ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہی جنگ دہشت گردی کے خلاف اپنی کہتے ہیں زور بازو پہ جیت لی تھی، تقریباً جیت لی تھی، پاکستان کو پاک کر دیا تھا. ہمارے یہاں بہت دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی تھی. کیا وجہ ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ دوبارہ سے اس کہتے ہیں نا فریت نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے؟ وجوہات تو 4-5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو ہیں ہمارے تعلقات کا خراب ہونا ہے. وہاں امارت اسلامی کی حکومت ہے، طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی، وہ وہاں پہ ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی ملتی ہیں، اور
بنیادی طور پر ایک جیسی تنظیم ہم اگر ان کو کہیں آج کل کے حالات میں، پہلے ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے تھے. دوسری جو وجہ ہے، اگر یہ تعلقات ٹھیک ہوتے تو شاید، اور اگر افغانستان ہماری مدد کرتا تو یہ کراس بارڈر جو انٹروژن ہے یہ بھی نہ ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ ان پہ اثر انداز بھی ہو سکتے تھے اور قائل بھی کر سکتے تھے. افغانستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی جو ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے. یہ نہیں ہے کہ افغان حکومت، کیونکہ جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ جی ہمارے تعاون سے ہم نے امریکہ کو یہاں پہ شکست دی. اور آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی فیض صاحب گئے بھی تھے. دوسرے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں وہ وسائل جو ہے اس میں مقامی لوگوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا. اور میں اپنے ضلع کی مثال دوں، 30 ارب روپے لگ بھگ گیس اور پیٹرول گزشتہ 2 سالوں میں میرے ضلع سے، میرے حلقہ سے وہ ملے ہیں مرکزی حکومت کو. گیس اور پیٹرول یعنی 1 میٹر تک میرے ضلع میں نہیں ہے دیا گیا، لیکن وہ سارا گیس کی پائپ لائن اور پیٹرول کی پائپ لائن جو ہے پنجاب آ گئے. اور 30 ارب روپے تک ابھی ہم نے راہ گیس اور راہ پیٹرول جو ہیں وہ دیا ہے. بدلے میں ہمیں 11 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا کوئی 1 سال قبل سے، ابھی تک وہ 11 کروڑ بھی نہیں دیے ہیں. تو لہٰذا جہاں پہ آپ اس طرح کریں گے، بلوچستان میں بھی یہ ایک گلہ شکوہ ہے وہاں کے لوگوں کا. جو تیسری وجہ ہے وہ دہشت گردی کے نام پہ بے گناہ لوگوں کا اٹھایا جانا ہے. بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں، اور اس نے تمام اٹھائے جانے والوں کے لواحقین کو جو ہیں ان کا ہم رکاب بنا دیا ملیٹنٹس کا. اور اس وجہ سے ان کو فیسیلیٹیشن بھی ملتی ہے، ہمدردیاں بھی ملتی ہے. اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا. حتیٰ کہ جو لوگ جہاں پہ طالبان کسی کے پاس کھانا کھا لیں، کسی کے پاس ٹیر جائے، کسی کے پاس نماز پڑھ لے، یا کسی کا چچا ہے، کسی کا کزن ہے، تو یہ بھی سارے اٹھائے جاتے ہیں. اور میرا ضلع ہے، مجھے روزانہ آئے دن میں جو عسکری لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتا رہتا ہوں بے گناہ لوگوں کو چھڑانے کے لیے. تو یہ جو بے گناہ لوگوں کا، اور یہ بلوچستان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہاں بھی بہت سارے لوگ بلوچ جو نوجوان ہیں وہ اپنے پیاروں کو سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو جو رویہ اور سلوک کریں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جو لوگ شک پہ اٹھائے گئے یا رشتہ داریوں پہ اٹھائے گئے ان کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہڈیاں تک نہیں مل رہی ہے. اس نے بھی جو ہے نفرت کی ہوا کو جو ہے بہت زیادہ تپش دی ہوئی ہے. آپ کیا چوتھی جو وجہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی پالیسیاں ہیں جن میں کوئی تسلسل نہیں ہے. ایک وقت میں آپریشن ہوتا ہے، دوسرے وقت میں جناب ڈائیلاگ شروع ہو جاتا ہے، تیسرے وقت میں ان کو مارا جاتا ہے، چوتھے وقت میں جو ہے ان کو بسایا جاتا ہے، 5ویں ٹائم پہ ان کو چھوڑا جاتا ہے. تو لہٰذا کہیں پہ بیڈ طالبان، کہیں پہ گڈ طالبان کے نظریے جو ہیں وہ متعارف کیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں نے جو ہیں اس پالیسیوں کے تسلسل میں جو رکاوٹیں خود ان کی پیدا کرتا ہے، اس نے انتہائی زیادہ نقصان دیا ہے. کیونکہ ایک تو لوگوں کا جو اعتماد ہے، یقین ہے، وہ ڈوا ڈول ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دائمی، ایک پرماننٹ آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی ابھی جو ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہو چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، اس میں ہماری کوئی اسپیل آؤٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، ڈکلیئرڈ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم جنگ کن بنیادوں پہ لڑ رہے ہیں. یا تو صرف یہ تصور کرنا کہ فوجی دستے چلے گئے ہیں اور وہ جنگ لڑیں گے، میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہے. اور اگر یہ کافی ہوتا تو اس کے نتائج آپ نے بڑا بھرپور طریقے سے 4 ایشوز کی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس میں جو میں سب سے پہلی وجہ بیان کی کہ پالیسیز میں تسلسل کا نہ ہونا اور اس کی وجہ سے جو کنفیوژن پھیل رہا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ درست ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں سوال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ ہر مسئلے کا فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، جا کے وہ جنگ بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سویلین ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟
کہ فرض کریں میں آپ کے صوبے کی بات کروں کہ جب قبائلی علاقوں کو شامل کیا گیا کے پی کے اندر تو اس کے ساتھ کچھ نہیں بہت ساری اصلاحات ہونی تھی, بہت زیادہ فنڈز درکار تھے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ پورے ملک کے ساتھ آ سکے کیونکہ پسماندہ علاقے تھے. تو وہاں پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بشمول پی ٹی آئی کے اور اس سے پہلے جو تھیں اور جو وفاقی حکومت تھیں وہ اپنا وہ کردار ادا کر سکی جو انہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے سول اداروں کو. مروہ صاحب, یہ ایک وجہ تھی جو میں بتا رہا تھا, پانچویں وجہ, جو اضلاع جن کو پہلے فاٹا ایریا کہا جاتا تھا, دو ایریاز ہوتے تھے, ایک فاٹا اور ایک پاٹا, وہ ان کو اب بندوبستی علاقوں میں شامل کر دیا گیا ہے اور ان اضلاع کو اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اب خیبر پختونخوا کا آئینی طور پر حصہ بن چکے ہیں. یہ وہ اضلاع تھے جو انگریز دور سے ایف سی آر کا ایک کالا قانون تھا, اس کے تحت یہ ریگولیٹ ہوتے تھے. اس کے بعد جب پاکستان کا آئین وہاں پہ ایکسٹینڈ ہوا, عدالتیں, پولیس, یہ سارا پیرافرنیلیا وہاں پہ چلا گیا, تو توقع یہ تھی کہ یہ قومی ادارے میں آئیں گے, لیکن 2-3 ایسے افعال ہوئے. مثال کے طور پہ فاٹا کے جو سینیٹر کی تعداد تھی وہ ختم کر دی گئی آئینی طور پہ, تو فاٹا کی سینٹ میں جو نمائندگی ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. قومی اسمبلی کی سیٹیں جو تھی ان کی وہ آدھی سے بھی کم کر دی گئی. اچھا, اب یہ جو آبادی ملی اور رقبہ ملا, ان کے انتظام و انصرام کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, انتظام کے لیے این ایف سی کے تحت یہ پاکستان کا آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ اس پاپولیشن سے جو مرکز نے این ایف سی کے تحت یہ رقم جو دینی تھی, اگر وہ 18ویں آئینی ترمیم سے ریگولر ادائیگیاں کرتے تو ابھی تک 1400 ارب روپے جو ہیں وہ مل چکے ہوتے. 1 روپے اس میں ادا نہیں ہوا ہے. آبادی دے دی ہیں, سینٹ اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ختم کر دی ہیں, اور آپ نے جو ہیں پسماندہ علاقہ بھی دے دیا. اب ان لوگوں کی صحت پہ خرچے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے عدالت و نظام پہ خرچے ہوتے ہیں, ان کے لا اینڈ آرڈر پہ خرچے ہوتے ہیں, ان کے بود و باش پہ, تعلیم پہ. اب یہ خرچے جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو پڑ گئے. اور جو پنجاب کو اگر حصہ ملتا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آبادی کے تناسب سے دیتا ہے. تو جو آبادی جو ہے یعنی کہ فاٹا کے ایریا سے 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ آبادی کے پی میں مرج ہو گئی, اس آبادی کا حصہ جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو لہٰذا اس نے وہاں پہ احساس محرومی, بے روزگاری, غربت کو جنم دیا ہے, اور ایک سوچ جو ہے وہ نظام سے ایک نفرت کی سوچ جو ہے پروان چڑھایا ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت آج کے اگر ہم حالات میں بات کریں تو وفاقی حکومت جو ہے وہ کے پی کی حکومت پہ تنقید کرتی کہ جی وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے, دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہیں کیا جا رہا, اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کہاں تک جائز ہے؟ اچھا, یہی صورتحال قوم بلوچستان میں, لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کے جو الائز ہیں انہی کی حکومت ہے. تو اگر آپ موازنہ کریں کہ زیادہ ذمہ داری کس کی آتی, وفاقی حکومت کی آتی ہے, وفاقی اداروں کی آتی ہے اس لڑائی میں؟ جی دیکھیے, آئینی طور پہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, وہاں پہ باڑ لگانا, دراندازی روکنا, وہاں پہ شورش روکنا, یہ تو فوج اور مرکزی وزارت دفاع کا کام ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. یعنی پاکستان کی سویلین عوام یا پولیس یا خاصادار یا فرنٹیئر کانسٹیبلری, ان کی تربیت سرحدوں کی حفاظت کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. ان کی تربیت دہشت گردی سے نمٹنے کی تو ہے ہی نہیں. نہ ان کو لاجسٹک دیے گئے ہیں, جو لاجسٹک جو ہیں وہ عسکری فورسز کے پاس ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ توقع رکھنا کہ یہ ان کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جتنے بھی یہ دہشت گردی ہے یا شورش ہیں وہ ان مرج اضلاع میں ہیں, اور یہ سارے مرج اضلاع جو ہیں یہ سارے ڈیورنٹ لائن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. یعنی افغانستان کے ساتھ بارڈر, جتنی ہماری بارڈر ہیں چمن سے لے کر باجوڑ تک, دیر تک, یہ ایک ہی بارڈر ہیں, اور یہ سارے علاقے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان تمام سرحدی علاقوں کی عملداری جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے فوج کے پاس ہے. تو وہاں کن کو جانا ہوتا ہے, ٹریڈ ان کے پاس ہے, کن کو آنا ہے, کن کو جانے دینا ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ سویلین جو پرسنال ہیں
وہ کوئی بھی کام جو ہے بغیر عسکری افسران کی اجازت کے نہیں کر سکتے. اچھا مجھے بتائیں کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ یہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. آپ جو ہے گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی اس نے بہت سارے طالبان کو چھوڑا اور جناب مطلب ہے یہ کہا کہ زنجیر ٹوٹ گئی. آج بھی وہ وزیر اعظم صاحب اپنی اجلاس کے بعد تقریر میں انہوں نے یہی کہا. کتنا بڑا فیکٹر ہے یہ؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاج جو ہے وہ صرف کیا یہی ہے کہ جی طاقت کا استعمال کیا جائے، یا کہیں پر ہمیں گفتگو بھی کرنی چاہیے، افغان طالبان سے بھی بات کرنی چاہیے جو کہ ماضی کی ہماری پالیسیز رہی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے لوکل لیول کے اوپر بھی تھوڑا سا گفت و شنید ہونی چاہیے، یا صرف جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ آپریشن کریں، لڑتے رہیں؟ جی سب سے پہلی ضرورت ہے افغان حکومت کے ساتھ جو ہیں روابط قائم کرنے، اور سی ایم کے پی علی امین خان نے جو ہے تجویز دی ہے کہ وہاں پہ جرگہ بھیجا جائے، تو لہٰذا بغیر جرگے کے ہمارے تعلقات جو ہیں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. خصوصاً کے پی کے لوگوں کی وہاں اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، دیکھیں یہ ایک انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ باجوہ اور فیض انہوں نے فیصلہ کیا. کیوں یہ فیصلہ کیا یہ تو شاید تاریخی بتائے گی کہ ہم نے 40,000 لوگوں کو لا کے بسانا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کے تھرو نہیں کیا. انہوں نے پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی جس میں جے یو آئی، نون، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب شامل تھی، آن بورڈ تھی، اور جس میں میرے خیال میں بلاول صاحب نے شاید کوئی 2.5 سینٹ دیا تھا، یا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اور محسن داوڑ صاحب نے، باقی سب نے اتفاق کیا تھا. تو لہٰذا یہ کس طرح پی ٹی آئی کی ذمہ داری بنتی ہے؟ نون والے آج ریکارڈ پہ کہہ دینا کہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. ان کا لائے جانے کا مجھے یہ کہا جا رہا ہے مروہ صاحب، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، بہت معلوماتی، کہ میں سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ادا کروں آپ کا. اور ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے، یہ آج کے پاکستان کا بڑا بنیادی سوال ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی رائے ہے جو کہ مختلف حزب اختلاف کی رائے سے، اور حزب اختلاف کے پاس جو تجاویز ہیں اس سے حکومت جو ہے اتفاق نہیں کرتی. تو اس لڑائی پہ لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے پہلی ضرورت جو ہے وہ قومی اتفاق رائے ہے، اور ظاہر ہے اس اتفاق رائے کو پیدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ زیادہ عائد ہوتی ہے. عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.